السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام و دیگر مہمانان ذی احتشام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میری محترم ماں اور بہنوں، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک و مقدس اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً آج ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا، سعادت و شادمانی کا دن ہے کہ آج کے اس نورانی و عرفانی اجلاس میں ایک جلیل القدر دینی و علمی روحانی شخصیت، خادم الخیر والامہ، حضرت اقدس مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا مہاراشٹرا، ہمارے اس ادارے میں قدم رنجا اور اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ یقیناً میرے لیے، میرے رفقاء اساتذہ کرام کے لیے، اس مدرسے کے تمام ذمہ داران، معاونین، متعلقین، محبین، اہلیان محلہ، بلکہ تمام شہریان بنگلور کے لیے یہ سعادت کی، فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے شہر میں، ہمارے اس ادارے میں ایسے عالم دین کا عروج مسعود ہوا ہے جن سے اور جن کے والد محترم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کا، قرآن کی اشاعت کا، انبیاء کی وراثت کا، خدائی امانت کا وہ کام لیا ہے۔ ان باپ بچوں کی یہ خدمات صرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل رشک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے جو کام لیا، اس سعادت مند فرزند سے، اس قابل لائق و فائق جلیل القدر باپ سے اللہ تعالیٰ نے 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 7000 مساجد کی تعمیر کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں سے یہ کام لیتا ہے، اور اسی طرح پورے ملک کے اندر 2500 صبح شام کے مکاتب کا نظام، کم و بیش 150 مدارس، فی الحال جامعہ اشاعت العلوم میں 10,000 طلبہ قیام و تعام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ مولانا کی ایک خاص اور والد محترم کا ایک خواب اور ان کا وہ عزم، جامعہ اشاعت العلوم ملک کا وہ منفرد ادارہ ہے جو دینی و عصری تعلیم، دینی و عصری علوم کا سنگم ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کرنے والوں کو کچھ ایسا ہی کام کرنا چاہیے جس سے انسانیت کا، امت کا، قوم کا، ملت کا، ملک کا بھلا ہو۔ 5000 طلبہ عصری علوم میں تعلیم پا رہے ہیں، کل 15000 طلبہ الحمدللہ مولانا محترم کے ادارے میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم عزائم کریں گے، میں مولانا محترم کی توجہ چاہتے ہوئے یہ مدرسہ دار الحسنین آج سے 4 سال پہلے اسی مشن کو لے کر، انہی عزائم کو لے کر، انہی مقاصد کو لے کر، اسی منزل کو متعین کر کے کہ اس ادارے میں دینی و عصری علوم پڑھائے جائیں گے، یہاں بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، یہاں بچہ SSLC بھی پاس کرے گا، یہاں انشاءاللہ بچہ PUC بھی مکمل کرے گا۔ آئندہ چل کر اللہ کی ذات کرنے والی ہے، ہمارے عزائم یہی ہیں۔ مولانا کا جو مشن ہے اسی مشن پر ہم بھی رینگ رہے ہیں، ابھی منزل بہت دور ہے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا ہمیشہ آپ اس ادارے کو اپنی مستجاب اور مقبول دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ایک چھوٹا سا یہ ادارہ ہے، اللہ وہ وقت لائے گا کہ انشاءاللہ یہاں کا فیض پورے ملک میں پہنچے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہاں تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، انشاءاللہ اس مسجد میں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے۔ یقیناً میں بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا، بس ایک ارادہ ہوا ان باپ بچوں کے خدمات کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر کہ ایسے علماء کرام کے قدم یہاں پڑھنا چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس جواں فکر عالم دین کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ عالم اسلام پر، ملک کے مسلمانوں پر مولانا کے شائع شفقت کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تادیر قائم رکھے۔ ابھی چند دن پہلے میں مولانا کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ میں کم و بیش 45 سال کا ہو چکا ہوں، ابھی 4 مہینے پہلے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے والد محترم کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ 45 سال میں پہلی مرتبہ احساس ہو رہا ہے کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے۔
یتیم کسے کہتے ہیں؟ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی بہت مغموم، بہت رنجیدہ، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، بہت پریشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ تو جانوروں کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یہ تو غلام تھے، یہ تو صحابی تھے، یہ تو اپنے ساتھی تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے، کیوں تو پریشان ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے، 3 دن ہو گئے، بہت بے قرار ہوں، بہت بے چین ہوں، لقمہ منہ کے قریب لے جاتا ہوں تو اس کی یاد آتی ہے، سرہانے پر سر رکھتا ہوں تو نیند نہیں آتی، 3 دن ہو گئے، دل بہت پریشان ہے، اسے دیکھوں تو چین آ جائے، اسے دیکھوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، اسے سینے سے لگا لوں تو سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول، میں ان کا پڑوسی ہوں، میں جانتا ہوں ان کو اور ان کے بچے کو، ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، چند بچے ایک باغ کے پاس کھیل رہے تھے، میں نے ان کے بچے کو ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اتنا سننا تھا۔ وہ صحابی بڑی تیزی سے مسجد نبوی سے جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھائی اتنی بھی جلدی، اتنی بھی کیا تیزی ہے؟ واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے جذبات کو آپ جانتے ہیں، باپ کی محبت کا آپ کو بہت اندازہ، بخوبی آپ واقف ہیں، یا رسول اللہ اسے دیکھ لوں تو چین آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جاؤ، ضرور بچے سے ملو، لیکن تمہیں واپس بلایا ہے تو تم سے گزارش کرنا ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک گزارش ہے، یاد رکھنا جب تم وہاں پہنچو اور اپنے بچے کو دیکھو تو بچے کو سینے سے نہ لگانا، بچے کو پیار نہ کرنا، بچے سے لاڈ اور محبت کا اظہار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، سینے سے لگا لو، اور اس سے پیار کروں، محبت کا اظہار کروں تو کیا حرج ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کیسی نصیحت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہیں حق ہے کہ بچے سے پیار کرو، بچے کو سینے سے لگاؤ، لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ان کھیلنے والے بچوں کوئی یتیم بچہ، ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ، اور اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھیں، کہیں اس بچے کو باپ کی محبت کا احساس، کہیں اس یتیم کو درد نہ ہو، کہیں اس بچے کو اپنے باپ کی محبت کی کمی کا احساس نہ ہونا، کہیں اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں جانتا ہوں کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، یتیمی کا زخم کیا ہوتا ہے۔ بہرحال
میں اس واقعے پر مکمل کھل کر بات نہیں کر سکتا، جذبات اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مولانا اتنی بڑی علمی شخصیت 45 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں کہ آج احساس ہو رہا ہے کہ باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، باپ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی جانب سے، ہمارے تمام ذمہ دار احباب کی جانب سے اور تمام اساتذہ کرام، طلبہ اور اہلیان محلہ، شہریان بنگلور اور بہت بڑی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہوئے علماء، صلحاء، سب کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، باعث خیر بنائے۔ حضرت اقدس مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے تمام خدام کو مستفیض فرمائیں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، شہر بنگلور اور اس کے اطراف اور اکناف سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، نوجوانان ملت، عمائدین قوم اور اس ادارے مدرسہ حسنین کے ذمہ داران اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، انسان ہمیشہ مذہب سے وابستہ رہا۔ بہت کم دنیا میں ایسے ادوار آئے ہیں جہاں پر انسان کا رشتہ مذہب سے ٹوٹا، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان بن کر آ جانا یہ کمال نہیں، مگر اس دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارنا یہ کمال ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ خانقاہ میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ میں متقی بننا چاہتا ہوں، میں پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم انسان ہی بن جاؤ تو اچھا ہے۔ فرماتے تھے کہ تم انسان ہی بن جاؤ تو اچھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا متقی، پرہیزگار، بزرگ، ولی، یہ سب بننا آسان ہے مگر انسان بننا مشکل ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیا مطلب ہوتا ہے انسان بننا مشکل ہے؟ انسان بن کر تو دنیا میں آئے اور ماں کے پیٹ سے انسان کے صورت میں تو اس دنیا کے اندر میں ہمیں وجود ملا، اور آپ کہہ رہے ہیں انسان کہا کہ جس گوشت پوشت کو ہم انسان سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں۔ انسان کسے کہا جاتا ہے؟ کہا انسان اسے کہا جاتا ہے جو اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، وہ انسان ہے۔
مومن مسلمان بات کی بات ہے. اسی لیے حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابتدائی دور کے بڑے مائناس فاضل گزرے، جن کو فلسفہ اور سائنس میں بڑا درک حاصل تھا. آپ نے بھی حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سائنس، فلسفہ، قدیم و جدید، اس کے 3000 سالہ تاریخ پڑھی، اور اس تاریخ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سائنسداں، یہ فلاسفہ، یہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہنے والے، یہ اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے، یہ اپنے آپ کو حکیم اور فلسفی کہنے والے، یہ اپنے آپ کو ذہین اور فطین اور انٹیلیجنس کہنے والے، اپنے آپ کو اسمارٹ کہنے والے. کہاں میں دیکھوں یہ لوگ انسان کیا ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں، انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ نہ تو کوئی فلسفی انسان کی تعریف کر سکا اور نہ کوئی سائنسداں انسان کی تعریف کر سکا. سب پریشان ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کسے کہا جائے. کیا فرماتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کسے کہا جائے. تو فرماتے ہیں کہ جب عقلاء جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، انٹلیکچوئل کہتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں پر انسان کی تعریف نہیں ہے، تو چلو میں کتاب و سنت میں انسان کی تعریف تلاش کروں. کیوں کہ قرآن نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اتمام نعمت ہو گیا. اب نہ تو کسی دین کی ضرورت، نہ کسی شریعت کی ضرورت، اور شریعت محمدیہ کے بعد نہ کسی قانون کی ضرورت. یہی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی و شافی. تو میں نے کہا کہ قرآن ضرور اس مسئلے کو حل کرے گا، اور قرآن نہیں حل کرے گا تو کون حل کرے گا اس مسئلے کو. تو فرماتے ہیں جب میں نے کتاب و سنت کو کھنگالا تو مجھے انسان کی تعریف مل گئی کہ انسان کس کو کہتے ہیں. کہا انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں انسان کہا جاتا ہے العبد المؤمن. انسان کس کو کہتے ہیں؟ العبد المؤمن. مومن بندے کو انسان کہا جاتا ہے. سوال پیدا ہو تو کیا جو مومن نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر انسان ہے، مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے جو ایمان سے محروم ہے وہ انسان ہی نہیں. جو ایمان سے محروم ہے وہ انسان ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ میں نے تو کیا، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے پر میرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس قرآن اور حدیث سے بہت ساری دلیلیں ہیں. کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوی لهم انہم کالانعام بل هم اضل. کہا کہ جو لوگ اپنے خالق اور مالک کی معرفت صحیح ڈھنگ سے حاصل نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ نہیں معلوم کر سکتے، جو خود اپنے نفس کے رائٹ، اپنے حقوق، جو انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ان سب چیزوں کو نہیں جان سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان میں اور دوسرے مخلوق میں، دوسرے جانوروں میں فرق کیا باقی رہا؟ کا انسان ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو جاننا پڑے گا.
اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اب جو دنیا میں 16% انسان، یعنی اگر 800 کروڑ انسانوں میں آپ 16% نکالنے کے لیے جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ کئی سو کروڑ کے اندر میں انسان پہنچ جاتے ہیں. اتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں، جن کے پاس دین ہی نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کون سا دور ہے؟ انفارمیشن ایج. یہ معلومات کا زمانہ ہے. یہ کون سا دور ہے؟ اب تو کورونا کے بعد جو زمانہ ہے اس کو اے آئی کا زمانہ کہا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے. کہا اب تو اے آئی سے آگے بڑھ کر سپر اے آئی میں داخل ہوئے ہیں، اور سپر اے آئی سے بھی آگے ہم جانے والے ہیں. صحیح بات ہے، مگر صرف یہ تو بتاؤ کہ تم انسان بھی باقی رہے ہو یا نہیں رہے. لہذا میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں ایک ایسے دن میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس دن کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کا دن کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اس امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جیسے لوگ جلسے جلوسوں میں، بے حیائی کے اندر میں اور بیکار چیزوں کے اندر میں اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے، اس امت پر بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ بھی برتھ ڈے اور اپنے نبی کا بھی برتھ ڈے بنانا کیا کر دے گی، شروع کر دے گی. اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوئی اسی دن آپ کو وفات بھی واقع ہو، اسی دن آپ کو وفات بھی واقع کیا. کیوں؟ تاکہ انسان ایسا نہ کر سکے اور وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ دینوں کا منانا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کو لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دعوت کو لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سوسائٹی بنا کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاشرے کو تشکیل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری اور گزار کر انسان کو بتایا کہ ایک انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ایسے گزارتا ہے. کہا ویسے زندگی گزارنا یہ مقصود ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. قل آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے. آپ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جلد سے جلوس نکالیں. آپ کی محبت کا یہ تقاضے تو دنیا میں دوسرے لوگ بھی پورے کر رہے ہیں. اسی لیے میں جب یہاں پر آ کر بیٹھا تو میں نے سوچا کہ سیرت کے کس موضوع کو اٹھایا جائے اور ہمارے اس بنگلور کے مسلمانوں کو سنایا جائے. تو میرا ذہن گردش کرنے لگا کہ کیا بیان کیا جائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سیرت کا اتنا مطالعے کی توفیق مرحمت فرمائی کہ سیرت کا جو بھی پہلو بیان کیا جاوے وہ کم ہے. میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جب میری 9 سال 10 سال کی عمر تھی حفظ پڑھتا تھا تو سب سے پہلی جو کتاب میں نے پڑھی وہ سیرت کی کتاب تھی، سیرت ابن ہشام. 2 جلدوں میں ایک جلد 600 700 صفحے کی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آج کا مسلمان عجیب مسلمان ہے، اپنے نبی کی سیرت کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عمل ہی نہیں کرنا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر میں پڑھوں گا، میں سنوں گا تو مجھے عمل بھی کرنا پڑے گا.
میں نے سوچا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ماڈرنزم مابعد جدیدیت پوسٹ ماڈرنزم جس کو کہا جاتا ہے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیماری یہ ہے کہ مسلمان یہ مغربی تہذیب سے اور ویسٹرن کلچر سے مرعوب ہو چکا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس تہذیب میں ہے. جس تہذیب نے دنیا کی کیا درگت بنائی، جس تہذیب نے دنیا کی درگت یہ بنائی کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے مفکرین یہ کہہ رہے ہیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 21ویں صدی میں، اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور مادی ترقی کا کتنا بھی بڑا دور ہے، مگر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دور کلچرل کرائسس کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ کلچرل کرائسس. کیا مطلب؟ تہذیب ساری دنیا کی تہذیبیں یہ ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہے. مورل کرائسس کا دور ہے. اخلاق کا دیوالیہ معاشرے سے نکل چکا ہے. انسانیت انسانی معاشرے سے رخصت ہو چکی ہے. اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک مخلوق بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بنائیں گے میں یفسد فیہا کہ زمین میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کرے گی. ایسا لگتا ہے فرشتوں کو بھی اچھا کشف ہوا تھا، ان کو بھی بات صحیح سمجھ میں آئی. ہمارے مفسرین نے یہاں پر یہ موضوع اٹھایا کہ آخر فرشتوں نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ آپ زمین پر جس کو بنائیں گے وہ تو خون خرابہ کریں گے، وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، وہ تو زمین کو ایسا بنا دیں گے کہ رہنے کے قابل بھی باقی نہیں رہے گی. وہ پالیوشن کے ذریعے سے اور آلودگی کے ذریعے سے اور گندگی کے ذریعے سے اور وہ انڈسٹری کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کارپوریشن سسٹم کے ذریعے سے فیکٹریوں کے ذریعے سے ہر اعتبار سے زمین کی اس زمین کو ایسا بنا دیں گے کہ انسان صحیح اور صاف ستھری سانس لینے سے بھی عاجز ہو جائے گا. ایک سروے ابھی آیا کہ دنیا کے جتنے شہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان شہروں میں تقریباً 80% شہر ایسے ہیں کہ جو انسان کے رہنے کے قابل بھی باقی نہیں رہے. ان میں کچھ شہر تو ایسے ہیں کہ جہاں انسان کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط چیز نہ کھائے، صرف وہاں سانس لے تو بھی انسان بیمار ہو کے مر جائے گا. ایسی آلودگی ہے، گاڑیوں کی کثرت، کار کلچر ہمارے یہاں پر عام ہو گیا. ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی گاڑی لے کر گھومے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مال اور دولت اور ٹاپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا. جو میرے ذہن نے کہا کہ ہمارے اس معاشرے کو یہ بتا جائے ماذا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانسانیہ، کہ میرا اور آپ کے آقا رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا. انسانیت کہاں تھی، کیسی تھی، کس طرح سے زندگی گزار رہی تھی، اس کو کیسا بنایا. اور آج کے زمانے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو کمپیئر کیا جاوے اور بتایا جاوے کہ وہ بھی جاہلیت کا زمانہ تھا اور یہ بھی جاہلیت کا زمانہ تھا. اب ضرورت اس بات کی ہے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آپ پیدا کیے گئے جس معاشرے میں بے حیائی عام تھی، جہاں پر قتل و غارت گیری عام تھی،
جہاں پر لوٹ کھسوٹ دھوکہ بازی یہ عام تھی، ایسا معاشرہ جہاں پر نہ سیاست کا صحیح ٹھکانہ تھا، نہ اکنومی اور معیشت اور اقتصاد کے کوئی اصول تھے، جہاں پر سود خوری عام تھی، جہاں پر جوا عام تھا، جہاں پر شراب عام تھی، جہاں پر زنا عام تھا، جہاں پر انسانیت کو شرمسار کرنے والے ساری حرکتیں عام ہو چکی تھی، ایسے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اگر کچھ منٹ کچھ سیکنڈ ٹھہر کر انسان سوچے کیا اتنا خطرناک معاشرہ، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، تو انسان کا ذہن یہ کہے گا کہ ایک انسان تو تبدیلی نہیں لا سکتا ہے، اور وہ بھی انسان اس طور پر آئے کہ جس کو بادشاہت نہیں دی گئی، جس کو فقیری کی زندگی دی گئی، جس سے پاور اور طاقت بعد میں ملی، مگر جس نے بغیر پاور، بغیر طاقت، بغیر سیاست، بغیر بادشاہت کے ایسی تبدیلی واقع کی کہ صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہی لوگ جو جاہلیت میں ہلاکت کے دہانے پر کھڑے تھے، ان کو ایسا بنا دیا کہ ان نفوس قدسیہ سے بہتر ہوئے زمین پر انبیاء کے بعد کوئی پیدا ہی ہوا۔ کیسا انقلاب برپا کیا، کیا ریولیشن لے کر آئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایک مستشرق اور اورینٹلزم ایک تحریک کھڑی ہوئی اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھا، ان کی سیرت کو پڑھا، تو میں حیران ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور نبی ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نے 23 سال کے قلیل عرصے میں، ایسے زمانے میں جس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا، جس زمانے میں نہ مائک تھا، جس زمانے کے اندر میں انسان کو اپنا پیغام اور اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی صحیح وسائل نہیں تھے، ایسے زمانے میں 23 سال میں 1,23,000 انسانوں کو فرشتہ صفت انسان بنا دیتا ہے۔ کہا یہ حضور کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے انسان بنا دیا؟ وہ لوگ جو اگر اونٹ ان کے کھیت میں آ کر کچھ کھا لے تو اس پر جنگ ہوتی تھی، 2 خاندانوں میں، اور 12 سال تک جنگ چلتی تھی، ہزاروں انسان مارے جاتے تھے۔ مگر کیا فرماتے ہیں؟ ایسا معاشرہ جس میں آدمی زنا کرتا تھا، اور زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کو فخر سے اپنی اولاد کہتا تھا، ایسا معاشرہ۔ لیکن اسی معاشرے کی تربیت کی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بتائے ہوئے خطوط کے مطابق، اور ایسی تربیت کی کہ اسی معاشرے میں ایسی اسلام کے سائے میں آ کر ان میں کیسی تبدیلی واقع ہوئی۔ کہا جو جنگلی جانور سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے تھے، ایسے لوگ تھے، مگر کیسے ہو گئے؟ ابرّ قلوبا، دل کے پاک اور صاف، جن کے دلوں کے اندر میں نہ کوئی حسد، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی کپٹ، کچھ نہیں، ابرّ قلوبا، دل کے صاف ستھرے، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، جو جاہلیت کے عروج پر تھے، جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا، جنہیں سونے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں کھانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جنہیں ملک چلانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، وہ کیسے بن گئے؟ أَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے گہرے تھے، ایسا علم، ایسا نالج، اور ایسا اللہ رب العزت نے انہیں انفارمیشن عطا فرمائی کہ ان سے بڑا جاننے والا انبیاء کے بعد روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف 23 سال میں ہو رہا ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور کون تھے وہ صحابہ؟ کہا صحابہ کا تیسرا وصف تھا کہ ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا۔ ایک طرف
حضرات صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت آئے اور ان کی زندگیوں میں کیا سے کیا انقلاب آیا، اور ایک طرف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، کیا کہتے ہیں ہم؟ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی پہلے پکڑ تو صحیح، بعد میں بول کے نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، تو پہلے پکڑو بھائی، اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ کر تو دیکھ، اس دامن کو پکڑا تو سیدھا جنت الفردوس پہنچ جائے گا، اور اس دامن کو نہیں پکڑا تو پھر وہ تحت الثری میں پہنچ جائے گا، وہ جہنم نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان صحابہ کے جن اوصاف کو بیان کیا، اللہ اکبر، اگر ہم ان کا جائزہ لیں اپنے معاشرے کے اندر تو آج ہمارے دل گندگیوں سے بھرے ہوئے، حسد، کینہ، کپٹ ہمارے عوام خواص سب کے اندر تھوڑا کسی کے اندر کچھ دیکھا تو فوراً غیبت کرنا شروع، ہماری زبانیں صاف نہیں، ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے کان صاف نہیں، ہمارے ذہن و دماغ صاف نہیں، کوئی چیز صاف نہیں، ایسی گندگی۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اگر اللہ انسان کو ایسی آنکھیں دیتا جس سے یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک دوسرے سے لڑ کر ہم ایسے ہی مر جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ یہ سب نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الستار، ہم ابھی تو پردہ پوشی کر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن پردہ پوشی نہیں ہوگی، وہاں پر تو سب ظاہر ہو جائے گا۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے تو ہمارے دلوں میں کوئی صفائی نہیں، اعمقهم علما، ہمارے پاس تو دین کا علم ہی نہیں، دین کے بنیادی عقائد معلوم نہیں۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نبی ہوں، کبھی شکیل بن حنیف کے نام پر، کبھی غلام محمد قادیانی کے نام پر، تو کبھی گوہر شاہی کے نام پر، عجیب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بے تکے قسم کے لوگ کہ ان کی شکل و صورت سے بھی شیطنت ٹپکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے بھی ٹولا کے ٹولا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ نہیں، ماشاءاللہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کے پیچھے چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدے کا علم نہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ختم نبوت، اللہ اکبر، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت نے ختم نبوت کے اوپر جو محنت کی ہے اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بڑا چیلنج ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا انتقال ہوا، کیسا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ كلها واذا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینہ كلها، کہا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں 10 سال سے کم عمر کا بچہ تھا، مگر رات کی تاریکی میں بھی ایسا لگا جیسے مدینہ منور ہو گیا۔ اللہ اکبر، 10 سال کا بچہ محسوس کر رہا ہے۔ کہا چھوٹے بچے اللہ کے رسول کا استقبال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ اکبر، کہا مدینہ کی گلیوں میں ایسی خوشی اور ایسا نور جگہ جگہ سے ٹپک رہا تھا، کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں جس سے بیان کر سکوں سے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ظاہری اعتبار سے حسین و جمیل تھے، وہیں پر آپ کو نبوت اور وحی کا جو نور عطا فرمایا گیا تھا، چونکہ آپ تو سید الانبیاء والمرسلین تھے، سارے نبیوں کے سردار تھے، اللہ اکبر، امام الانبیاء والمرسلین، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو بصیرت، جو نور، اور آپ کو جو وحی کے ذریعے سے اور رسالت کے ذریعے سے جو چیزیں عطا کی گئی، دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی گئی وہ چیزیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت بیٹھ گئی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوگا. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ ہستی کیسے اس دنیا سے جا سکتی ہے جس ہستی کے لیے دنیا کو بنایا گیا؟ وہ ہستی کیسے اس دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے جس ہستی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر میں انقلاب برپا ہوا؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سے حضور نے قرض لیا اور دینے میں کوئی تاخیر ہو گئی تو وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑنے لگا. کہا کہ آپ ایسے ہی کرتے ہو، آپ نے قرض لیا، آپ واپس نہیں کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مجال ہے آپ کے سامنے ایسی آواز اٹھا کر بات کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے کہ بھئی اب خاموشی اختیار کرو، آپ بیٹھ جاؤ. اور پھر ان کو بلا کر ان کو نصیحت کرتے. حضور کیا کہتے ہیں کہ عمر تمہارا کام یہ تھا کہ تم اس سے ایسا کہتے کہ بھئی آپ نرمی کے ساتھ مانگو اور مجھ سے یہ کہتے کہ جو باقی ہے آپ کے اس کا حق ہے آپ اس کو دے دو. کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کھڑے ہو گئے اور آپ کہو کہ آپ حکم دو، میں اس کی گردن کیا کرتا ہوں اڑا دیتا ہوں. کہا نہیں، دونوں کو تم کو نصیحت کرنا ہے. ایسی تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب کو لے کر آئے، اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے حضور کیا تھے؟ کان خلقہ القرآن. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی حکم ایسا جسے قرآن نے نازل کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جہاں نازل ہوتا تھا سب سے پہلے آپ اس پر عمل کر بتاتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ اور تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. لیکن آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ ہیروز، فلم سٹار. آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ کرکٹر. آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہے؟ ایسے لوگ جو شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے آئیڈیل بنایا اور اتنے عظیم آئیڈیل کو ہم نے چھوڑ دیا. افسوس ہے ہماری زندگیوں کے اوپر. تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے. کیا بتانے کے لیے آیا؟ کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا اسے پڑھو. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کو تیار کرنے کے لیے غزوہ احد میں افواہ پھیلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 8 سال پہلے سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی. انک میت و انہم میتون. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں اللہ کا دستور اور اللہ کا اصول اور اللہ کی سنت ہے کہ ہر آنے والے کو موت آتی ہے، ایک دن آپ کو بھی موت آنے والی ہے. افإن مت فهم الخالدون. قرآن کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں کسی کو ہمیشہ رہنے کا حق دیتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیتا. افإن مت فهم الخالدون. جب آپ ہی کو موت آنے والی ہے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت عمر تو بے چین ہو گئے. حضرت ابوبکر اس وقت تھے نہیں. حضرت ابوبکر مدینہ سے باہر کہیں پر تھے. جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کس کو ہوگی؟ ابوبکر. اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون؟ سیدنا حضرت ابوبکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقہ فی الجاہلیت والاسلام. حضور کی جاہلیت میں بھی حضور کے دوست تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے دوست رہے. حضور نے کہا
کہ اگر مجھے اللہ حکم دیتا کہ کسی کو اپنا خلیل بناؤ، اپنا جگری دوست بناؤ، تو ابو بکر میں تمہیں اپنا جگری دوست بناتا، مگر چونکہ میرا رشتہ محبت کا صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی؟ بہت ٹوٹا ہوگا۔ مگر قربان جائیے ایمان ابی بکر پر کہ حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا طبت حیا وطبت میتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قابل رشک زندگی گزاری اور قابل رشک موت آپ کو آئی۔ یہ تاریخی جملہ کہا۔ اس کے بعد دیکھا کہ صحابہ بے چین ہے، سب کے اوپر بے چینی کی عجیب سما تاری ہے۔ اگر اللہ رب العزت انہیں صبر نہ دیتا تو شاید وہ سب کے سب اس دنیا سے ایسے ہی رخصت ہو جاتے۔ ایسا سما، عجیب مایوسی اور عجیب غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا۔ آپ حضرت عمر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، اپنے میان سے تلوار کو نکال کر بالکل ایسے جیسے کوئی کچھ بولا تو ابھی اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول، آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر سن لو۔ عجیب اعلان کیا آپ نے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستی سے عبادت کر رہا تھا تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ توحید کا درس دیا ایسے نازک موقع پر بھی، اور اس کے بعد قبائل میں بغاوت کھڑی ہو گئی۔ کوئی کہنے لگے کہ بھائی ہم تو زکاة نہیں دیں گے، مانعین زکاة کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف مدینہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر بنو زبیان اور بنو عبس وغیرہ کے اندر میں ایک آدمی کھڑا ہوا طلحہ بن خویلد الاسدی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یمن میں ایک آدمی کھڑا ہوا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دیار بنو تمیم کے اندر میں ایک عورت کھڑی ہوئی شاعرہ اور سجح بنت الحارث، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بحرین کے علاقے کے اندر زتاج لقید ابن سمورہ کھڑا ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور ادھر نجد کے علاقے کے اندر میں مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کھڑا ہوا۔ پانچ مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی عزت حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نبی بن جاؤ۔ کہا کہ یہ اچھا چانس ہے، گولڈن چانس ہے۔ جو نبی تھے جن کو اتنی عزت دی گئی وہ چلے گئے، کہا چلو اپنے دعویٰ کر دو، اپنے کو بھی ایسی عزت مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر سب پریشان کیے۔ اللہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ غم، اور دوسری طرف ان فتنوں نے سر اٹھایا، ان سے کیسے نمٹا جائے۔ سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم اسباب ظاہریہ میں اگر ابوبکر نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد شاید اسلام باقی بھی نہ رہتا۔ مگر عظمت اور ہمت ابوبکر کو سلام ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ بھی زکاة کا انکار کر رہے ہیں، لو منعونی عقالا، اگر حضور کے زمانے میں اونٹ کی رسی دیتے تھے اس سے بھی منع کیا، میں ان کے ساتھ بھی قتال کروں گا اور جہاد کروں گا۔ صحابہ پریشان، صحابہ کہنے لگے کہ ابوبکر بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، کیسے مقابلہ کریں گے ہم، ہماری بس میں نہیں ہے، کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو، میں اکیلا جا کر ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اگر تمہیں نہیں آنا ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کا زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد یہ بزدلی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سہم گیا اور میں نے کہا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ اللہ نے ابو بکر کو شرح صدر کر دیا ہے۔ کہا کہ ابو بکر ہم سب آپ کے ساتھ میں
اللہ اکبر. کہا جس فتنے کو ابو بکر کے علاوہ دنیا کا کوئی طاقتور ترین بھی بادشاہ ہوتا 100 سال میں نہیں دبا سکتا تھا، اس فتنے کو ابو بکر نے چند دنوں کے اندر دبا کر رکھ دیا. مانی زکات آپ نے اچھے سے ان کی گوشت مالی کی. اب اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے. فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر نے اس دن مانعین زکات نہ دینے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہوتا تو ہمارے زمانے میں آنے تک کے اسلام کے تمام ارکان نیست و نابود ہو چکے ہوتے. لیکن ابو بکر نے کہا نہیں، اصول کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے ہم سب شہید ہو جاوے تب بھی چلے گا، مگر اسلام کے اصول کے ساتھ کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید اسباب کے درجے میں اسلام کیا ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دین بڑی محنت سے پہنچا ہے. ہماری مائیں بھی کان کھول کر سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو کیسی مخالفت کی کہ اللہ کے رسول کا سگا چچا ابو لہب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اپنی باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا اور مکہ والوں میں مٹھائی تقسیم کی تھی، وہ ابو لہب سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جو 2 بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، دونوں کو میرے بیٹوں کو کہتا ہوں وہ دونوں کو طلاق دے دے. دونوں کو طلاق دے دی. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا پر کیا گزری ہوگی جب اپنی جوان سال 2 بیٹیاں بیوہ ہو گئی، مگر یہ قربانی کس لیے دی؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ تک اس ایمان کو پہنچانے کے لیے قربانیاں دی. تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زبان خرچی کی محبت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے معاشرے میں فتنہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے. ہمارا نوجوان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر میں وہ ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی عشق بازی میں مبتلا ہو کر وہ مرتد ہو جاتا ہے. ہماری مائیں بہنیں ارتداد کی طرف جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرہ یہ علم دین سے دور ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے اس میں سب سے پہلا اصول علم سے وابستہ ہونا، علم دین سے وابستہ ہونا اور دنیا کے علم کو بھی میری شریعت نے کبھی حرام نہیں قرار دیا. ہاں اگر دنیا کے علم کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا نہیں ہلاکت کا سودا ہے. کہ ایمان کے سلسلے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا سکتا. کہا کہ علم. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس، اپنے باطن کی صفائی حضور کی بعثت کے مقاصد میں بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بیان کیا، شخصیت سازی کے لیے بیان کیا، وہ تھے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر. ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، تعلیم کو زندہ کریں، اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر کرے. یہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچائے. باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے، بچے کو بھی ٹیپ پکڑا دیا، موبائل پکڑا دیا. یہ ہم اپنے بچے کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں آئے ہیں تو ایک پیغام لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی عطا کر سکتی ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سیرت. اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، مولانا اور مولانا کے تمام رفقا، اللہ رب العزت انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ